نماز بھی انکنڈیشنل ہے، کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حصے میں ایسے کہ جب آپ بیمار ہیں تو یا سفر میں ہیں تو معاف نہیں ہے، وہ انکنڈیشنل ہے۔ لیکن روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ کنڈیشنل ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پر روزہ فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے اور حج کریں گے، راستہ صحیح ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ جہاں حج کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے حج اور عمرہ کی فضیلت، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ہم کچھ سوال اور جواب کا سلسلہ بھی اس ویڈیو میں رکھیں گے، جس سے ہمارے بہت سارے ٹاپکس اس میں انشاءاللہ کور ہوں گے۔ اور آپ سے بھی یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے دین کے حوالے سے جو کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں ضرور ہماری پوسٹ کے اوپر، ہماری یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جواب جلد سے جلد دینے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ آج کا ٹاپک ہے حج۔ اس سے پہلے والی ویڈیو ہم نے کی تھی عشرۃ ذو الحجہ کے اوپر، اور اس پر ہم نے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیا، اور یہ بات بھی ہم نے سامنے رکھی کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، اور آخر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کی گئی عبادتیں اتنی زیادہ مقبول اور اللہ تعالیٰ کو محبوب کیوں ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم عمرے کو بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت کور کریں گے، کیونکہ عمرہ بھی جو ہے وہ پارٹ آف دا حج ہے، لیکن ہمارا مین ٹاپک انشاءاللہ حج کی فضیلت سے پر ہی رہے گا۔ حج وہ ایک بہت امپورٹنٹ فرائض میں سے ہے۔ اچھا، فرائض کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ فرائض ہیں توحید جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے، مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ہے، وہ انکنڈیشنل ہے۔ نماز بھی انکنڈیشنل ہے، کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حصے میں ایسے کہ جب آپ بیمار ہیں تو یا سفر میں ہیں تو معاف نہیں ہے، وہ انکنڈیشنل ہے۔ لیکن روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ کنڈیشنل ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پر روزہ فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے اور حج کریں گے، تو انشاءاللہ اب حج جو ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آخر حج ہے کیا۔ حج اور عمرہ مسلمانوں کے لیے اتحاد کا مرکز ہے۔ اس کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ آخر ہم اس کو اتحاد کا مرکز کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تعلق استطاعت یعنی کہ مال سے ہے۔ جس شخص کے پاس حیثیت ہے، حج کرنے کی طاقت ہے، راستہ صحیح ہے، تو حج اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ جہاں حج کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام دنیا سے مسلمان حج کے موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ایک جیسی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے مسلمانوں کے لیے حج جو ہے وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتحاد کا مرکز ہے، جہاں تمام مسلمان ایک ساتھ ایک جیسی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یقیناً آپ لوگ ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں اور آپ کو پتہ ہے
کہ ہمارے ہاں آج کل ہر شخص نے اپنا ایک مذہب کریٹ کر لیا ہے اور وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 to 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کے اندر بہت کھلی کھلی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ مقام ابراہیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسود کو اور مقام ابراہیم کو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ اچھا، حجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا اور مقام ابراہیم کو جبریل امین لے کر آئے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی تعمیر رکھ سکے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ آخر یہ دونوں پتھر اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں، اور یہ کہاں سے آئے ہیں، اور کس کے ساتھ آئے ہیں، اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب جو بھی انسان حج کے لیے اس شہر جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ امن پاتا ہے۔ حج میں کوئی بھی انسان نہ لڑتا ہے، نہ شکار کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیچر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ نیچر بھی امن و امان میں رہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات نوٹ کری ہوگی، اگر آپ حج پر گئے ہیں، عمرہ پر گئے ہیں، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں کوئی شکار نہیں کرتا، وہاں کوئی پودے نہیں اکھاڑ رہا ہوتا، وہاں کوئی اور بدتمیزی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ سب اللہ کی عبادت کے لیے ہوتے ہیں، سب طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت کوئی منظر ہے، اس کو بیان کرنا الفاظوں میں ناممکن ہے۔ اچھا، انسان جنت کا نظارہ بھی لیتا ہے جب حج پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا نظارہ لیتا ہے، جیسے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود، کیونکہ وہ جنت کے پتھر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حج پر جانا نہ صرف امن پاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کا ایک بڑا مرکز اتحاد ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جنت کے بھی فائدے اٹھاتا ہے۔ مطلب حجر اسود کو بھی چھو سکتا ہے، مقام ابراہیم کو چھوتا ہے، دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی وہ اس سفر کو ضرور کریں، اور جس نے اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ مطلب یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس پیسے ہیں اور استطاعت بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرماتا ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں، مطلب ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ حج کا مہینہ کون سا، یعنی کہ فکس ہے۔ جو اس میں حج کرے گا وہ لازم ہے کہ بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، جنگ نہ کرے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہر میں کچھ لوگ بھیجوں جو یہ صرف یہی چیک کریں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو کہ طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کر رہے، اور ان سب پر میں فائن لگا دوں۔ کیا خوبصورت بات کی، مطلب ٹیکس لگا دوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی حج پر نہیں جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ حج کے دن متعین ہیں، تو جو لوگ حج پر ہیں تو وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی شکار نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، بیوی کے ساتھ میل ملاپ نہیں کریں گے۔ اور اسی جگہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہر کچھ لوگوں کی ٹیم بھیجوں، وہ جا کے صرف یہ چیک کریں کہ کون لوگ ہیں جو طاقت کے باوجود بھی حج پر نہیں جا رہے ہیں، تاکہ میں ان پہ فائن لگا دوں۔ حضرت عمر، آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹیکس کا سسٹم بھی حضرت عمر کا لایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر حج کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، مطلب کہ حج اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے استطاعت کے باوجود بھی تو آپ پر ٹیکس ہوگا، آپ کو فائن دینا ہوگا۔ تو ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ حج نہیں کرتے باوجود ذرائع ہونے کے، ان کے لیے غیر مسلم مرنا ہی لازم ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات کہہ دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
پھر حضرت عمر نے اس کو کلیئر کیا، اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر مسلم مر جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا امپورٹنٹ ہے حج کرنا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، استطاعت ہے، راستہ موجود ہے، طاقت ہے، کریں، سبحان اللہ۔ اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1732، جو شخص حج کا ارادہ کرے اور اس میں جلدی کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے، کیونکہ آدمی کبھی بیمار بھی پڑ جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے۔ حج کا معاملے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ جب حج کا ارادہ کر لو، حج کے معاملے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحت ساتھ نہ دے، پیسہ ختم ہو جائے، کسی اور چیز کی ضرورت آ جائے، کہیں اور بیماری میں پیسہ لگ جائے، سواری کے حال جو ہے وہ انتظام ختم ہو جائے، یا حالات کچھ ایسے بگڑ جائیں ملک کے، قوم کے، کہ اب آپ حج پہ نہیں جا سکتے، جس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ابھی دورے میں موجود ہے۔ جب کووڈ آیا تو ملک بھر سے، دنیا بھر سے لوگ حج نہیں رکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج رک گیا، لوگ نہیں جا سکے۔ ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی استطاعت تھی لیکن حج سے پہلے انتقال ہو گیا، ان کی وارثوں میں سے کسی کو حج کرنا چاہیے۔ مطلب اگر کسی شخص کی استطاعت تھی اور وہ بغیر حج کے مر گیا تو اس کے وارثوں میں سے کسی کو حج بدل کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر پیسے نہیں تھے لیکن بعد میں وارثوں کے پاس پیسے آ گئے، تب بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دین میں پیدا کری ہیں، بہت آسانیاں پیدا کری ہیں۔ دین کو صرف پڑھیں اور سمجھیں، یقین مانیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز آسان ہو نہیں سکتی۔ 2+2 4، اس سے بھی آسان ہے دین، لیکن ہمیں دین اتنا مشکل بتایا گیا ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹتے۔ اچھا، اس فریضے کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی شروعات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور سورہ حج میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، تو تعمیر کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ آواز لگاؤ۔ اس کے بعد لوگ اس آواز پر لبیک کہہ کر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وہی تلبیہ ہے جو اس زمانے سے آج تک پڑھی جا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، والنعمت، مطلب تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، لک والملک لا شریک لک، اور ملک بھی تیرا ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں۔ سبحان اللہ، اس کو ہم یاد کریں، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور تلبیہ۔ یہ اس زمانے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور آج تک حج کے موقع پر یہی چیز چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے۔ حج انسان کے اوپر ایک بار ہی فرض ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1337۔ حج انسان کے اوپر ایک ہی بار فرض ہے۔ اس پر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے لوگوں حج کرو، تو ایک صحابی نے فرمایا کیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر وہ صحابی نے سوال کیا کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار بھی خاموش رہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور صرف یہ بولا، تم کثرت سے سوال مت کیا کرو، اور تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، اگر میں تم کو یہ کہہ دیتا کہ ہاں کہ یہ ہر سال فرض ہے، تو پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کا مطلب کہ حج
صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 3 بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بار فرض ضرور ہے۔ اچھا، ایک بات کو ذہن میں آ گئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بتا دوں۔ عمرے کو بھی حج ہی کہا جاتا ہے، ایسی میرے ذہن میں آئی، کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہلاتا ہے حج اصغر۔ عمرہ کو بھی حج ہی کہتے ہیں۔ جب آپ جائیں گے عمرہ پر تو آپ نے اکثر لوگ دیکھا ہوگا آپ کو آواز لگاتے ہیں حاجی حاجی، تو کہ آپ تو عمرہ کر رہے ہیں، آپ کو تو کچھ اور نام کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں حاجی، مطلب وہ بھی حج ہے لیکن حج اصغر کہلاتا ہے۔ اور جو حج ہم پر فرض ہے، جو سال میں ایک بار آتا ہے، وہ کہتے ہیں حج اکبر، جو کہ ضروری ہے۔ اور اگر حج جمعے کے دن ہوگا تو حج اکبر ہی کہلائے گا۔ کہیں ایسے ہمارے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر وہ ویسے تو حج ہے لیکن اگر وہ جمعے کے دن نہیں آیا ہے تو وہ حج اکبر نہیں کہلائے گا، تو وہ حج اکبر ہی ہے، چاہے وہ جمعے کے دن آئے، اتوار کے دن آئے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، جس دن بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے کئی سارے فضائل بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج مبرور کرتا ہے، مطلب ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہو، یا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو، یا کوئی شکار نہیں کیا ہو، یا کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہو جس کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث 1773 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرہ سے عمرہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کیا پھر ایک اور عمرہ کیا، تو اس کے تمام درمیان کے گناہ، جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور وہ حج مبرور ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات بھی ہم نے حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور حج مبرور ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر ایک اور جگہ صحیح مسلم کی حدیث 121 میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ بڑھایا اپنا، تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنا ہاتھ کیوں ہٹایا، اے عمر، تم نے اپنا ہاتھ کیوں ہٹایا؟ تو عمر بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میری ایک بات مانیں گے، میرے اسلام قبول کروں گا تو کیا میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ 3 چیزوں سے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں؟ پہلا، اسلام قبول کرنے سے،